حاصله وجوهر الحسن فيه غير منكسر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم الله جل جلاله وعظم والده وعظم ذكره وأتم برهانه وأجل شانه کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات وزینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ادعیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے آمین۔ سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے اخلاق حسن اور ہماری اخلاقی پستی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسا اخلاق عطا فرمایا ہے، ایسی عادات عطا فرمائی ہے کہ آپ اخلاق کے اوپر درجے کے اوپر فائز ہیں۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی کہ آقا کا اخلاق کیسا تھا، تو ہم عائشہ نے ارشاد فرمایا وہ قرآن، آقا تو قرآن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم قرآن رشید میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محبوب علیہ السلام کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت کے اگلے حصے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ نمونہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ عز و جل سے ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ اخلاق اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے ہی اچھی عادات و اطوار عطا فرماتا ہے۔ خلق کہتے کس کو ہیں؟ ایک ہے خلق، تخلیق، مخلوق جسے کہتے ہیں، پیدا ہونا، اور ایک ہے خلق، عادات، طور اطوار، طریقے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میٹھا بولنا ہی حسن اخلاق ہے، ایسی بات ہے۔ صرف کسی کے ساتھ نرم زبان میں بات کرنا یہی حسن اخلاق نہیں، بلکہ ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق کرنا اس کو حسن اخلاق کہا جائے گا۔ اس کی بزرگوں نے مختلف تعریفات ارشاد فرمائی، اس میں سے جامع ترین تعریف یہ ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور اپنے آپ کو برائی سے بچانا، یہ حسن اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن حسن اخلاق کی وجہ سے، یعنی اچھی عادتوں کی وجہ سے اس بندے پر بھی فضیلت حاصل کر لیتا ہے جو سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھتا ہے اور ساری رات اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے۔ اس نے اخلاق صرف یہی نہیں کہ کسی کے ساتھ آپ نے نرم زبان میں بات کر لی، کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کر لی، حالانکہ یہ حسن اخلاق کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے۔ سچ بولنا بھی حسن اخلاق، وعدہ کی پابندی کرنا حسن اخلاق، اچھی گفتگو کرنا حسن اخلاق، لوگوں سے پیار سے ملنا حسن اخلاق، والدین سے محبت کرنا بھی حسن اخلاق، بڑوں کی عزت کرنا یہ بھی حسن اخلاق، چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ بھی حسن اخلاق، کوئی بندہ رزق حلال حاصل کرتا ہے یہ بھی حسن اخلاق، کوئی بندہ کسی مسلمان کو خوش کرتا ہے یہ بھی حسن اخلاق، کوئی بندہ جہاد پر جاتا ہے، کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب حسن اخلاق کا معنی ہم نے
اچھی عادات رکھا تو اس کا معنی وسیع ہو گیا کہ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اس کو حسن اخلاق ہی کہا جائے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ عز و جل کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اچھی عادتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بندے کو اچھی عادتیں، وہ بندہ پھر جھوٹ نہیں بولتا، وہ بندہ پھر وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ بندہ حرام نہیں کھاتا۔ اس بندے کا معیار یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس کی زبان سے بھی، اس کے ہاتھوں سے بھی مسلمان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس بندے کا طرز گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ بولتا ہے وہ روح میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اس بندے کے اندر جب اللہ عز و جل اچھی عادات، اس میں اخلاق پیدا فرماتا ہے، پھر وہ بندہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کو کے مابین اس کی محبت کا چرچا ہو جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ اس نے اخلاق کا جب معنی ہم نے یہ لیا کہ اس سے مراد اچھی عادات، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کے لیے، جو بندہ رزق حلال کے لیے اپنے آپ کو ذلت والی جگہ پر کھڑا کرتا ہے، اللہ عز و جل اس پر جنت کو واجب فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کا کسب کرنا، کمانا، یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے، باقی فرضوں کے بعد ایک فرض ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حسن اخلاق کا جب ہم نے دائرہ کا وسیع کر دیا، اس کے معنوں کو وسیع کیا، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندہ رزق کے لیے، مال و دولت کے لیے جھوٹ بولتا، عموماً غیبت بھی اسی وجہ سے کرتا، عموماً چغلی بھی اسی وجہ سے کرتا ہے، حرام بھی اسی وجہ سے کماتا ہے، اور بعض لوگ زنا بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں، ڈاکہ بھی اسی وجہ سے مارا جاتا ہے، چوری بھی اسی وجہ سے کی جاتی ہے۔ حلال و حرام کو مکس جو کیا جاتا ہے وہ عموماً رزق کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تمہارا گمان بھی نہیں۔ حسن اخلاق کا ایک چیپٹر وہ رزق حلال ہے۔ رزق حلال کمانا عبادت تو ہے ہی، یہ وہ ایسی کنجی ہے کہ جس کے صدقے اللہ عز و جل، جس کی بدولت اللہ عز و جل بندے کو اپنا مقام قرب عطا فرماتا ہے۔ اور حسن اخلاق کا دائرہ اتنا وسیع، یہ نہیں کہ آپ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی اچھے طریقے سے ملیں، یا ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، یا ان کی غیبت نہ کریں، یا ان کی چغلی نہ کریں، یا ان کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کریں۔ اگر آپ کافر کے ساتھ بھی یہ عادات و اطوار اپناتے، اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آتے، اس کے ساتھ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اس کے ساتھ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ اس کی غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، ایک غیر مسلم کو بھی اگر آپ نقصان نہیں پہنچاتے تو یہ آپ کا حسن اخلاق ہے، اور اللہ عز و جل اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ ہے کہ آپ کے اس فعل کی برکت سے اللہ عز و جل اس کافر کو بھی نور ایمان عطا فرمائے۔ تاریخ میں مثالیں بڑی بڑی ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مومن نہیں تھے، غیر مسلم تھے، آپ خود کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے معاذ اللہ سب سے نفرت زیادہ تھی اگر کسی تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے رات کا وقت تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، اندھیرا تھا، میں نے موقع کو غنیمت جانا اور میں پیچھا کرتے کرتے دوران طواف سرکار کے پیچھے پیچھے کو چلا۔ کہتے ہیں اچانک سرکار رکے، اندھیرا تھا، آقا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ارشاد فرمایا فضالہ تو نہیں؟ کہتے ہیں کہ ڈر گیا کہ آقا کو پتہ چل گیا کہ میں، کہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف روح انور کیا اور ارشاد فرمایا تو اپنے دل میں کیا باتیں کر رہا تھا؟
یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ موقع کو غنیمت جان کر معاذ اللہ سرکار کے عالم سب کو شہید کر دوں گا. کہتے ہیں ابھی میں یہ دل میں یہ بات جب سرکار نے ارشاد فرمایا ابھی تو دل میں کیا بات کر رہا؟ میں نے عرض کی کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا. حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ آقا مسکرائے. ارشاد فرمایا جس کا ذکر کر رہا تھا نا اس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے, اللہ سے استغفار کر. حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کے منصوبے کا بھی گویا کہ سرکار کو پتہ چل گیا, اس کے باوجود آقا نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور آقا نے میرے سینے پر ہاتھ مارا. ہاتھ مارنے کی دیری تھی کہ اللہ عز و جل نے کفر کے اندھیرے کو دور فرما دیا اور نور ایمان عطا فرما دیا. اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم پوری روئے زمین پر اگر مجھے کسی سے نفرت تھی تو وہ آقا سے تھی. اب اللہ عز و جل کی قسم سینے پر ہاتھ لگنے کی دیری تھی, مسکراہٹ دیکھنے کی دیری تھی. اللہ نے سب سے زیادہ اگر محبت عطا فرما دی سینے میں تو سرکار کی محبت عطا فرما. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی حق کے ساتھ, حق گوئی کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں, اس کا فائدہ آپ کو تو ہوگا ہی, لیکن آپ کے اس اچھے طور طریقے کی وجہ سے اللہ عز و جل ہو سکتا ہے اس کو بھی نور ایمان عطا فرمائے. سبحان اللہ. نہیں واقعات ایسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے میں نے ایک مثال آپ کے سامنے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط کہتے ہیں فلاں کا اخلاق ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو سکتا ہے وہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہو. کئی ایسے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عبادت اتنی کامل نہیں ہوتی. مفہوم بتا رہا ہوں اس حدیث مبارکہ کا, ان کی عبادت اتنی کامل نہیں ہوتی لیکن اخلاق اچھا ہوتا ہے. اللہ عز و جل انہیں اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. حسن اخلاق کی بدولت. اور حسن اخلاق یہی نہیں کہ آپ میٹھی زبان بولیں, دکاندار کے پاس جاتے ہیں, سیلز مین کے پاس جاتے ہیں, مارکیٹوں میں جاتے ہیں, خصوصاً جہاں پر برانڈس کا کاروبار چلتا ہے, بزنس ہے, کپڑا ہے, جرسیاں ہیں, کوئی اور چیز, وہاں جاتے ہیں ٹریننگ کی جاتی ہے, اس میں بتایا جاتا ہے کہ گاہک جیسا بھی بدسلوک ہو, بدسلوکی کرے, تم نے اسے مسکرا کر ملنا ہے, اچھے طریقے سے ملنا ہے. ٹریننگ کی جاتی ہے وہ پیسہ حاصل کرنے کے, لیکن دیکھیں وہ بھی مسکرا کر ملتا ہے تو ڈیمانڈ اس کی بھی بڑھ جاتی ہے, سیل اس کی بھی بڑھ جاتی ہے, اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. لیکن جو عین اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے, سچ بولے, حق بولے, اگلے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے, اس کا پلہ بھی اللہ خالی نہیں رکھتا بلکہ اس حسن اخلاق کا صدقہ اللہ عز و جل اس پر بھی کرم فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ. بات یہ کر رہا تھا حسن اخلاق یہ رب کی عطا. اللہ عز و جل کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو حسن اخلاق عطا فرماتا ہے, اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے, اس کو بدبخت بنانا چاہتا ہے تو پھر اس کو برے اخلاق عطا کر دیتا ہے, پھر اس کو برے اخلاق عطا کر دیتا ہے. تو میں پھر عرض کرتا چلوں کہ حسن اخلاق صرف یہی نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ میٹھی گفتگو کریں, آپ کسی کے ساتھ مسکرا کر ملیں, بلکہ حسن اخلاق کا معنی یہ ہے کہ آپ ہر وہ کام کریں جس کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. ہر وہ کام, ہر وہ نیکی. ہمارے دماغ کنجسٹڈ ہو گئے, تنگ ہو گئے, اور ہم تنگ نظری کا شکار ہو گئے, دلوں میں کینہ, بغض, عناد, نفاق, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ساری رات کھڑے ہو کر رب کا ذکر بھی کرتے رہے نا, کوئی فائدہ نہیں. ادھر آپ کا جو ہے عبادات کم ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی عبادت کم ہو لیکن اخلاق اچھا ہو, اللہ سے قرب خاص عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کو حسن اخلاق, اس کا حسن اخلاق اچھا ہے, عادات اچھی ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے صرف یہی نہیں کہ ایک تو میں نے کہا مسلمان کے ساتھ,
آقا نے ارشاد فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو دیکھ کر تم مسکراتے ہو نا، اللہ تعالیٰ جب اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انسان تو انسان رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے تو اس جانور کے ساتھ اچھے سلوک کا ثواب بھی بندے کو عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس جانور کے ساتھ اگر اچھا سلوک کیا تو اللہ عز و جل اس کے صدقے اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے اور جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی جانور کے ساتھ بدسلوکی کی، سرکار کی حدیث مبارکہ اور کئی مرتبہ میں یہاں پر بیان کر چکا ہوں، ایک بندے کو صرف اس وجہ سے جنت دی گئی کہ اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ عز و جل کو عادت ہی اچھی لگی، اللہ نے اسی کے صدقے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے جہنم میں بھیجا کہ ایک بلی باندھ رکھی تھی، اس کو چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ کچھ کھائے، اس کو خود بھی کچھ نہیں ڈالتی تھی، اس کے ساتھ زیادتی کی، بدسلوکی کی، اللہ عز و جل نے اس عورت کو جہنم میں بھیج دیا۔ حضرت خواجہ فرید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنشنکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ دونوں ایک ہی زمانے کے بزرگ گزرے اور آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم میں سے جو بندہ جس کی ڈیتھ پہلے ہوگی، جس کی وفات پہلے ہوگی، وہ دوسرے کو خواب میں آ کر بتائے گا کہ اللہ عز و جل نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ دونوں میں سے کسی ایک کی وفات پہلے ہوئی، جو دوسرے بزرگ تھے ان کی قبر پر گئے اور کہا حضرت خواب کے معاملات میں شک ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان بھی خواب میں مختلف صورتیں اختیار کر سکتے ہیں، اسماء بیت اللہ شریف اور انبیاء علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا کہ خواب میں شک ہو سکتا ہے، آپ ایسے کیجئے کہ میں یہ کاغذ اور قلم آپ کی قبر کے پاس رکھ کر جا رہا ہوں، کل میں جب آؤں تو میرے سوال کا جواب ملنا چاہیے لکھا کہ قبر میں اللہ عز و جل نے کس عمل کے صدقے آپ کو مقام عطا فرمایا اور آپ کی مغفرت فرمائی۔ اگلے دن گئے تو اس کاغذ پر ایک فارسی میں شعر لکھا ہوا تھا جس پر مفہوم یہ ہوتا ہے، فرمایا کہ میں نے ریاضتیں کی، میں نے عبادات کی، میں نے مجاہدے کیے، جلدہ نشی کی، میں نے نفس کے لیے اپنے نفس کو مارا، دین کے بھی کام کیے، لیکن قبر میں جو روشنی کا سبب جو کام بنا وہ کیا تھا؟ میں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا۔ ساری رات عبادت کرتے رہے، تہجد پڑھے، دن کو روزہ رکھے، تہجد پڑھے، اخلاق اگر برا ہے تو بندے کا شمار بدبختوں میں سے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مسلمان اپنے حسن اخلاق کی برکت سے رب کی بارگاہ میں تہجد پڑھنے والوں اور دن کو روزہ رکھنے والوں سے بھی زیادہ بازی لے جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے، سیرت مبارکہ میں سے بے شمار مثال۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آقا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف فرما تھے تو اس نے کہا آپ تشریف رکھیے میں آتا ہوں۔ 3 دن بعد جب وہ وہاں پر آیا تو اس نے دیکھا کہ 3 دن بعد بھی سرکار اسی جگہ تشریف فرما ہے جہاں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ عرض کی میں تو بھول گیا تھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہاں سے گیا اس لیے نہیں کہ تجھے میں نے کہا تھا کہ میں یہیں پر کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ہم تو ٹائم دے کر بھول جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، نمازیں پڑھنا اچھا کام،
فرض ہے تو نہیں پڑھیں گے بگڑ جائیں گے. فرائض کی پابندی کرنا سب سے اعلیٰ کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں، آپ کے ماتحتوں کے بارے میں، آپ کے شاگردوں کے بارے میں، مریدوں کے، اگر کوئی پیر ہے تو مریدوں کے بارے میں کسی سے پوچھا، کسی کے بارے میں پوچھا. کہا ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اولاد ہے، اولاد والا ہے تو اولاد کے بارے میں، بیوی ہے تو بیوی کے بارے میں. کوئی بندہ اس نے کچھ کارخانہ رکھا ہے، 200-400-500 بندہ کام کرتا ہے تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اور صرف یہی نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے انہیں روٹی دی یا نہیں دی، بلکہ حتی المقدور جہاں تک تیری طاقت تھی تو نے انہیں دین پر عمل کرنے کی تلقین کی یا نہیں کی، یہ نہیں پوچھا جائے گا. اور ہماری، میں نے کہا نا، جس طرح لوگ عبادت کا معنی، اس کا مفہوم وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سجدہ کر لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ روزے رکھ لیں یا تسبیح پڑھ لیں، یہی عبادت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری رات اللہ عز و جل کو یاد کرتے رہے تو شاید یہی عبادت ہے. حالانکہ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اسی طریقے سے اپنے رب کو راضی کر لیں. آپ وہ نماز پڑھ کر کرتے ہیں، آپ روزہ رکھ کر کرتے ہیں، آپ جہاد کر کے کرتے ہیں، آپ شہید ہو کر کرتے ہیں رب کو راضی، قرآن کی تلاوت کر کے کرتے ہیں. یہ ہر معاملہ اپنی جگہ. اگر آپ رستے میں سے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کانٹا بھی سائڈ پر کر دیتے ہیں، اللہ عز و جل اس کا بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور آپ کن کام میں دور کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا، آپ گھر کی جو ہے وہ ڈیوڑی پر کھڑے تھے، بلکہ چھت پر کھڑے تھے، سخت دھوپ تھی، گرمی تھی، کوئی بندہ گھر سے باہر دھوپ میں نہیں تھا. دیکھا ایک شخص ہے بوڑھا سا، اونٹ ہے تو اس کو ہانکتا ہوا لے کر آ رہا ہے. تو آپ کے ذہن میں آئے کہ عجیب بات ہے، اتنی دوپہر میں اتنی سردی ہے، گرمی ہے اتنی، اور یہ بندہ جو ہے اس کو ہے بھی بزرگ ہے اور اونٹ کو زبردستی ہانک کر لے کر آ رہا ہے، نہ کوئی سر پر کپڑا ہے، نہ کوئی اس طرح کی بچنے کی چیز ہے گرمی سے. تو آپ نے اس کو آواز، جب وہ قریب آئے تو دیکھا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. کہا امیر المومنین، کسی ملازم کو، غلام کو کہہ دیا ہوتا کہ ان کو ہانک کر گھر لے آتا، اتنی گرمی میں آپ آئے کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ مال غنیمت کا اونٹ ہے، ذمہ داری میری تھی تو میں نہیں کرنا تھا، میں غلام کو کیوں کہتا. میرا کہنے کا مقصد یہاں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس پر اس سے پوچھا بھی جائے کہ ماتحتوں کو تو نے دین پر عمل کرنا سکھایا یا نہیں، اور دین پر عمل ہی حسن اخلاق ہے. ہمارے، میں نے کہا نا کہ ہمارے ذہن اس طرح کے ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک بندہ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا رہے وہی نیک. سنیے گا، کیا سرکار نے یہ ارشاد نہیں فرمایا پڑوسی بھوکا سوئے اور اس کا مسلمان پڑوسی جو ہے وہ پیٹ بھر کر سوئے، وہ کامل ایمان والا نہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو، اللہ عز و جل تمہارا درجہ بلند فرمائے. سبحان اللہ. آقا نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، جتنے بال نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے. سبحان اللہ. جس نے یتیم کے ساتھ حسن اخلاق کیا، اس کی پرورش کی، آقا نے ارشاد فرمایا جنت میں ہم دونوں ایسے ہوں گے. کیا سرکار نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جس نے بچی، جس کے گھر بچی پیدا ہو، جس نے اس کی پرورش کی، القیم علیہ معان الی یوم القیامہ، قیامت تک اللہ عز و جل غیب سے اس کی مدد فرمائے. سبحان اللہ. کیا سرکار نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ والدین کو جو خوش ہو کر دیکھتا ہے، خوشی سے دیکھتا ہے، اللہ عز و جل حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ بھی حسن اخلاق. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ فرمایا ہم میں سے نہیں. گویا کہ چھوٹوں کے ساتھ بد کلامی کرنا اور بڑوں کی عزت نہ کرنا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، یہ بد اخلاقی، یہ کیا ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو کوئی بندہ آیا ہنس کر مسکرا کر بول دیے تو یہی حسن اخلاق ہے.
اور جب وہ بندہ محفل سے اٹھ کر پاس ہو کر چلا جائے اور بندہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے مجھے کہیں کہ بڑا اس طرح کا تھا، یہ بڑا جھوٹا ہے، یہ بڑا مکار تھا، اس کو آپ حسن اخلاق نہیں، اس کو آپ منافقت کہیں گے۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت نہیں بلکہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ منافق جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب لڑائی کرے تو گال گلوچ پر اتر آئے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اس دور میں جو سب سے زیادہ چیز ناپید ہو چکی وہ دنیا کمانے کے چکر میں ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اخلاق کا دائرہ ہم نے اتنا تنگ کر دیا کہ صرف میٹھے بول کو ہی ہم اس نے اخلاق کا نام دیتے ہیں۔ اچھی تجارت کرنا، رزق حلال کمانا، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، حلال رزق حلال کما کر اپنی اولاد کو کھلانا، اپنی زوجہ کو کھلانا، اپنے گھر والوں کی پرورش کرنا، یتیموں کو کھلانا، ہم اس کو جو ہے نا اس کو بیچ میں شامل ہی نہیں کرتے کہ حسن اخلاق یہ بھی ہے۔ ہمارے جو صالحین بڑے جو ہمارے بزرگ گزرے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس نا ایک صندوق تھا، اسے صندوق کے چشتیہ کہتے تھے۔ کون سا صندوق؟ یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ گزرے۔ اس صندوق میں کیا تھا کہ چشتی سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں ان میں سے کچھ بزرگوں کے تبرکات تھے، تو ہر آنے والا خلیفہ اپنے بعد والے خلیفے کے وہ حوالے کرتا تھا۔ مثلا ایک پیر صاحب کا وصال ہوا تو انہوں نے کسی خلیفہ کے سپرد کو صندوق کیا، ان کے وصال کا وقت ہوا وہ آگے ہوتا تھا، اسی طرح کرتے ٹرانسفر ہوتے ہوتے ان تک پہنچے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے وصال ہوئے فرمایا کہ یہ صندوق میرے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ کسی نے عرض کی حضرت آپ کا حکم سلامتوں تھا، لیکن یہ تو بتائیے آپ سے جو پہلے بزرگ گزرے ہیں وہ تو آگے ٹرانسفر کرتے تھے، آپ قبر میں رکھنے کا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ وجہ آپ نے ارشاد فرمایا دین کی راہ میں جو مشکلات میں نے برداشت کی میرے بعد کوئی اور نہیں کر سکے گا، اس لیے ان تبرکات کا حقدار میں ہی ہوں، یہاں تک ہی اس کو سمیٹ دو، میری قبر میں ہی رکھ دو کہ میرے بعد جس طرح اس صندوق کو کوئی نہیں سنبھال سکتا اسی طرح دین پر مشکلات کو بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ جن کے قدموں پر گیس درات رحمۃ اللہ علیہ بوسہ دیں تو انہیں اللہ کا عرش نظر آ جائے۔ اس دور کا جو خلیفہ تھا یا کوئی بادشاہ تھا یا علاقے کا گورنر تھا، وہ کتنے سال آپ کو گھوڑے کے پیچھے آپ کے دونوں ہاتھ باندھ کر گھوڑے کے پیچھے دوڑاتا تھا، اور آپ نے اف تک نہیں کی کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور میری طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار، ہماری اخلاقی پستی جسے کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہوئے، آسان لفظوں میں یہ کہ اپنا ہر کام دین کے مطابق کریں، حسن اخلاق یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، جس کے حلال کھائیں، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، وعدہ خلافی سے بچیں، منافقت سے بچیں، یہ حسن اخلاق ہے۔ اور ہمارا معیار کیا ہے؟ شاید کسی کو میری یہ بات بری لگے، ہم لوگ بعض اوقات ایسی حد تک پہنچ جاتے ہیں جسے دل کا اندھا ہونا کہتے ہیں، بغض میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنا ہی نیک پرہیزگار، اس کی کوئی برائی مل گئی تو اس کا چرچا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کتنا جھوٹا ہے، مکار ہے، کیسا ہی ہے، لیکن اگر کوئی نیکی کا کام کر جائے تو ہم اسے بھی برائی میں شمار کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کئی مرتبہ یہاں پر میرے ذہن میں آئی یہ بات کا، درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ سوال کرتا ہوں، کئی مرتبہ نیوز بھی سنتا ہوں، بہت کم سنتا ہوں، اس لیے کہ
زیادہ تر خبریں جھوٹی ہوتی ہیں اور ملک میں افراتفری پھیلتی ہے. کون کس کا ایجنٹ ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور ہماری عوام جو ہے وہ سنی سنائی پر اس قدر وہ عمل کرتی ہے کہ کوئی بات بغیر تحقیق کے آگے چھوڑ دی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے اندر ہم حوصلہ ہی نہیں ہے کہ کسی بندے کو ہم اپریشیٹ کر سکیں، کسی کو حوصلہ افزائی کر سکیں. ہم بغض میں، حسد میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں. یہ گزشتہ دنوں ہزارہ براتی بلوچستان میں غالباً 8 لوگوں کی غالباً ڈیتھ ہوئی مچھ کے علاقے میں. یہی ہے یہ بلوچستان میں آتا ہے. سوشل میڈیا پر دیکھتا رہتا ہوں. وزیر اعظم صاحب آئیں گے تب جا کر میتوں کو دفنائیں گے. ان کا غم، ان کا دکھ وہ اپنی جگہ. ہم ہمیشہ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں. دوسری طرف اسی علاقے میں ہمارے آرمی کے تقریباً 20 جوان شہید ہوئے. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے. آپ کو اعتراض ہے والے سے؟ ان کے والدین کے حوالے سے کسی نے کبھی سوچا؟ ان کو تکلیف نہیں ہوگی کوئی ہوگی. میں ایک مثال دیتا ہوں. میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں. سیاسی لوگوں سے اختلاف ہے، ان کے نظریات سے، ان کے بعض کرتوت بھی اس طرح کے. لیکن میں نے کئی مرتبہ سوشل میڈیا پر دیکھا ہمارے جو پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی زوجہ کے حوالے سے میں نے بڑے بڑے بکواس لکھے ہوئے دیکھے. یہ اس طرح کی تھی، یہ معاہدہ ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا. بھائی تو چاچا لگتا ہے؟ اللہ کے بندے، کسی کی بیوی کی عزت اچھال رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتم تائی کی بیٹی آئی نا تو سر پر دوپٹہ نہیں تھا. آقا نے چادر اس کے سر پر رکھی. کسی نے کہا آقا کافر کی بچی ہے. فرمایا بچی تو ہے. اپنے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ اس کی بیوی. چلے وزیر اعظم چھوڑے، عہدہ گیا جائے باڑ میں. ہم مسلمان ہیں. ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شہادت ہوئی اس وقت جو سٹنگ پرائم منسٹر تھا، اس کے حوالے سے اور اس کی بچی کے بالخصوص آج کل وہ ایک تحریک کی قیادت بھی کر رہی ہے. آپ کو پتا بھی ہے ایک سیاسی پارٹی کی سربراہ بھی ہے. ان کے حوالے سے کسی نے میرے سامنے ادھر کہا کہ وہ قادیانی ہے. میں نے کہا خبردار، ہماری نفرت اپنی جگہ، ہمارے ان سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کو قادیانی نہ کہہ. تو نے اس کا کون سا ایسا فعل دیکھا کہ تو اسے غیر مسلم قرار دے رہا؟ ہماری گھروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو ہم اس کو سوشل میڈیا پر اچھال دیتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی پردہ داری نہیں کرے گا نا دونوں سے قیامت اللہ اس کے پردے اٹھائے گا. آج یہ کتنے آپ کی پوسٹ اگر کوئی غلط کسی کے حوالے سے آپ چڑھاتے ہیں، کسی کو پریشان کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کی عزت اچھالتے ہیں. 1000 بندہ دیکھے گا، 10 لاکھ بندہ دیکھے گا، 50 لاکھ بندہ دیکھے گا، کروڑ بندہ دیکھ لے گا. دنیا کی آبادی تقریباً 6.5 ارب ہے، 6.5 ارب دیکھ لیں گے. لیکن تیرے جو کرتوت ہے نا اندر کے جو خلوتوں میں تو کرتا تھا، قیامت کا دن ہوگا تو 18,000 عالم بلکہ پوری انسانیت کھڑی ہوگی، جانور بھی ہوں گے. سب کے سامنے اللہ تعالیٰ تجھے کہے گا کہ ہاں تم کیا کرتا تھا، اب تو خود پڑھ کر سنا. ہماری اخلاقی پستی کیا؟ میں نے 3 مرتبہ یہ واشروم مسجد کا میں استعمال کیا کیونکہ مرتبہ جاتا ہوں اور سوچ آتی ہے. مسجد کے وضو خانے پر آپ لوگوں میں سے کہیں غسل کیے، وضو کیا ہوگا. یہ ہے نا آپ لوگوں نے ٹوٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی گھر نہیں ٹوٹی. 2 سال کا مجھے کئی لوگ فخر سے کہتے ہیں 4 سال ہوئے سیکسری سیٹ لگوایا سی آلے کی انسان مسجد کی کیوں ٹوٹتی؟ مسجد کی واش روم اتنی گندی ہوتی ہے کہ اندر بندہ پاؤں رکھنے کا دل نہیں کرتا. یہ گھر کیوں نہیں گندی ہوتی؟ جو مسجد میں ہم لوگ، میں نے کتنی یہ ریلیں پڑی ہوئی ہیں، تو بندہ رکھ کر گیا. گھر میں جو قرآن پاک میں دوسرے شہید ہوتے ہیں تو ہم مسجد رکھ کر جاتے ہیں مقدس خوراک کے نام پر. حالانکہ نیت کیا ہوتی ہے کہ ان سے جان کیسے چھڑائے. میں سچ کہہ رہا ہوں.
کیونکہ مسجد کی خدمت نہیں ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ادھر کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ کسی نے نئی جوتی پہنی ہوگی نا، نیا جوتا، اسے یہ فکر ہوگی کہ باہر سے کہیں چوری نہ ہو جائے. یہ ہے عید پڑھنے آتے ہیں، دل ادھر کم ٹنگا ہوتا ہے، باہر جوتوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے. وجہ کیا کہ ہمیں پتہ ہے دوسرے کا. کوئی بندہ خدا کوئی مسجد کو پیسے دیتا ہے نا، کہ کسی خیراتی ادارے میں پیسے دیتا ہے، اس کے دل کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ پتہ تو مسجد پر لگیں گے یا نہیں، مدرسے پر لگیں گے یا نہیں، خیرات کسی کو جس کے بارے میں دے رہا ہوں اس کو ملے گی یا نہیں. کیوں؟ پتہ ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے. ہم لوگ یہ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا 1000 روپے دینے، آٹے کا توڑا دینا ہے، بیوہ کا فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا پر چلا دیا. آقا نے ارشاد فرمایا دائیں سے بولنا تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. ہمارا اخلاق اتنا گر گیا. ہمیں کوئی بندہ اوئے کہہ کر بلا دے تو ہمارا جو ہے ناک جو ہے چوتھی منزل پر چڑھ جاتا ہے. اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تو طائف میں. حتیٰ کہ احد کا جب مارکا ہوا 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. احد کے مارکے کے بعد مکہ میں قحط پڑا. حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے مکہ سے مدینہ آئے. کہا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کی جو بیٹی تھی انہیں حبیبہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی. سرکار کے بستر پر آ کر بیٹھے تو بچے نے کہا ابا اٹھیے. ابو سفیان اٹھے، بستر اٹھایا، کہا بیٹھیے. پوچھا بیٹی بستر کیوں اٹھا رہی؟ کہا یہ سرکار کا بستر ہے، نہیں بیٹھ سکتے. اچھا اگلی بات سننا ایک بار. حضرت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے 13 سال تک ستا کر رکھا مکہ اور چیزیں ڈالی گئی. بدر کے میدان میں 14 صحابہ کی شہادت ہوئی. احد کے میدان میں دندان شہید ہوئے. احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے، داڑھی مبارک لہو سے تر ہو گئی. ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سردار تھے، مکہ سے عرض لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے وہ فلاں بندہ ہے نا اس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، غلام نام تھا ان کا، وہ آپ کا صحابی ہے، قحط پڑ گیا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، بارش بھی نہیں ہو رہی، اس نے ہماری دندم بند کر دی ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ہے، اس سے کہیے نا کہ کچھ کرے. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں خود مجھے ذہن میں یہ تھا کہ آقا شکایت کریں گے کہ تو نے تو یہ کام کیا تھا، جا کچھ نہیں دیتا. کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمانہ لکھا، خط لکھا، کہا ہے فلان آگے تو اپنی مرضی سے انہیں گندم دیتا تھا نا، اب میرا حکم ہے کہ پہلے سے زیادہ ان کو گندم بتا دو. ہمارے ادھر میں کی مرتبہ آخری بات آپ دونوں ٹائم اوپر ہو گیا، کئی مرتبہ یہاں پر ہوا. کتنے یہاں کے پیروں کے خلیفوں نے بھی یہاں پر جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ جب میں نے کہا یہ گھنگرو ڈال کر ناچنا، یہ چرسیں پینا، یہ پاؤڈر پینا، مزاروں پر ڈالیاں چڑھانا، یہ گلے اکٹھے کرنا، یہ لوگوں سے چندے مانگنا اپنے لیے، خود جو ہے وہ لینڈ کروزر میں گھومنا، بڑی بڑی گاڑیوں میں، اور غریب مرید کا خیال نہ کرنا، یہ پیری نہیں، یہ شیطانیت ہے. مجھے خط بھی ہے، مجھے گالیاں بھی دی گئی، کالیں بھی اس طرح کی آتی رہی. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ حق بات سچ بات تسلیم نہیں کرتے، اپنا آپ نہیں بدلتے، دوسرے کی جو حق بات ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.